جنتی بنیے، جنتی بنیے، جنتی بنیے، یعنی جنت میں جانے کا ایک بہترین عمل ہے۔ کوئی بہت لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ جنتی بن سکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ جنتی بن سکتے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہوا وہ کب ہوا؟ ہمارے زمانے میں نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ یہ صحابی جنتی ہے، یہ صحابی جنتی ہے۔ ان صحابی کا کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ خوب نماز پڑھنے والے ہوں، تہجد گزار ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اتنا زیادہ کوئی عمل نہیں تھا، صرف چھوٹا سا عمل تھا۔ وہ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کام بس بہت تھوڑا سا کام ہے، اس میں کوئی محنت نہیں لگے گی، کوئی مشقت نہیں لگے گی، کوئی تکلیف اور پریشانی آپ کو نہیں ہوگی، بس چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ اس واقعے کو سنیے اور اس کے بعد آپ کا دل بھی یہ خواہش کرے گا، آپ کا دل بھی اس بات کی تمنا کرے گا کہ میں بھی جنت میں جانے والا بن جاؤں اس عمل کو کرنے کے بعد۔ واقعہ کیا؟ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، موجود تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحاباؤ، اب جو شخص اس دروازے سے اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ تمام صحابہ کرام اس دروازے کی طرف دیکھنے لگے کہ کون ایسا شخص ہے، کون ایسا انسان ہے جس کے بارے میں نبی نے فرما دیا کہ جنتی ہے، دنیا میں فرما دیا کہ جنتی ہے۔ سب دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے، ایک صحابی آئے، معمولی زیادہ بڑے صحابی نہیں تھے، صحابی دروازے سے اندر داخل ہوئے، الٹے ہاتھ میں ان کے جوتے تھے، انہوں نے جوتے ایک سائڈ میں رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ پھر دوسرے دن ایسے ہی ہوا کہ مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ میرے صحابہ، اب اس دروازے سے جو اندر داخل ہوگا وہ جنتی، وہ کیا ہے؟ جنتی، یعنی وہ جنت میں جانے والا ہے۔ پھر صحابہ کرام بڑے خوش تھے کہ اب دیکھیں کون ایسا انسان ہے کہ جس کے بارے میں نبی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے والا ہے، جنتی ہے۔ سب دیکھنے لگے۔ پھر دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہی شخص جو پہلے دن آیا تھا وہی دروازے سے داخل ہوا اور مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، وہ صحابی آئے اور مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر تیسرے دن آیا، تیسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، یہی بات دہرائی کہ اب جو دروازے سے اندر آئے گا وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تمام صحابہ کرام کی متوجہ اس دروازے کی طرف ہوئی کہ اب کون سے ایسا صحابی آئے گا، یا اب کون سا آدمی آئے گا، یا کوئی کون سا ایسا انسان ہے جس کے بارے میں نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنتی۔ سب دیکھنے لگے تو معلوم ہوا کہ پھر وہی صحابی دروازے سے داخل ہوئے جن کے بارے میں نبی 2 دن سے ارشاد فرما رہے تھے کہ جنتی ہے، جنتی ہے۔ تو تینوں دن کون صحابی آئے؟ صرف ایک ہی صحابی آئے، جو پہلے دن آئے وہی دوسرے دن آئے، وہی تیسرے دن آئے، جن کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنتی ہے۔ اب ایک صحابی کو مجلس ختم ہو گئی، اب ایک صحابی کو فکر لاحق ہوئی، اس بارے میں سوچنے لگے کہ ایسا ان کا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی کہ جنتی ہے۔ یہ کوئی بہت چھوٹی بات نہیں بلکہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ جس کے بارے میں نبی یہ ارشاد فرما دے، نبی یہ کہہ دے کہ یہ صحابی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ ابھی وہ زندہ ہیں، دنیا میں موجود ہیں، اور جن کے بارے میں نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ تب دیکھا تو مجلس ختم ہو گئی تو وہ صحابی ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ بھائی میرے گھر پر میرے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے میرے والدین سے، تو میں نے قسم کھا لی کہ میں اپنے گھر پر 3 دن تک نہیں جاؤں گا، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنے گھر پر 3 دن تک نہیں جاؤں گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر پر 3 دن تک رہ سکتا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو کی بات نہیں ہے، آپ رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی ان کے ساتھ چلے گئے، پورا دن گزارا، اور رات میں جب سونے کا وقت آیا، عشاء کی نماز پڑھی، کھانا وانا کھایا اور دونوں لیٹ گئے۔ وہ صحابی جن کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنتی ہے، نماز پڑھ کر کھانا کھایا اور سو گئے، اور جو انہیں دیکھنے کے لیے گئے تھے وہ اس فکر میں جگے رہے کہ دیکھو صحیح رات میں یہ کون سی عبادت ایسی کرتے ہیں، کتنی تہجد پڑھتے ہیں، کتنا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی نے کہتے کہ جنتی۔ وہ رات بھر جاگتے رہے،
نہ تو وہ صحابی تہجد میں اٹھے، بس نہ انہوں نے کوئی قرآن کی تلاوت کے لیے اٹھے، بلکہ وہ فجر میں اٹھے، نماز پڑھی اور اب صبح اپنے کام دھندے میں لگ گئے۔ پھر اسی طرح دوسرے دن بھی ہوا، شام کو رات ہو گئی، کھانا کھایا اور وہ سو گئے، اور وہ صحابی جو دیکھنے کے لیے گئے تھے وہ اسی انتظار میں رہ گئے، اب دیکھتا ہوں کہ شاید کل نہ اٹھ پائے ہوں تو آج اٹھ جائیں کہ تہجد پڑھتے ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، کچھ ایسا عمل کرتے ہوں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو دوسرا دن بھی ایسے ہوا، کچھ نہ ہوا، نہ تہجد کے لیے اٹھے، نہ کسی کام کے لیے اٹھے، بلکہ فجر کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور نماز پڑھ کر اپنے کام میں لگ گئے۔ جب 3 دن ہو گئے تو ان صحابی نے کہا کہ بھائی، ان صحابی سے کہا جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ یہ جنتی ہیں، کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہ کہو کیا بات ہے؟ کہ دیکھو، میرے گھر پر مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہ میں نے کوئی قسم کھائی تھی کہ میں اپنے گھر پر 3 دن تک نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے یہاں پر آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یوں کہا تھا کہ آپ جنتی ہیں۔ 3 دن اللہ کے نبی نے یہ بات مجھ سے فرمائی کہ آپ جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ تو میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ آپ جنتی ہیں۔ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا، کوئی اور ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نہ تہجد کے لیے اٹھے، نہ قرآن کی تلاوت کے لیے اٹھے، نہ کسی اور کام کے لیے اٹھے جو نیک ہو، لیکن بس آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نارمل جیسے انسان رہتا ہے ویسے ہی آپ ہیں۔ تو ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہہ دیا، آپ کو جنت کی بشارت دے دی؟ وہ کہنے لگے میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، کبھی تہجد پڑھ لیتا ہوں، کبھی نہیں پڑھتا، بالکل نارمل زندگی گزار رہا ہوں۔ تو وہ صحابی غمگین، مطلب تھوڑے پریشان سے اور چل دیے۔ تو ان صحابی نے بولا کہ میری بات سنو، کہ میرا کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم علیہ السلام نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے، لیکن ایک عمل ہے جو میں کرتا ہوں کہ شاید اللہ کے نبی نے اس وجہ سے کہہ دیا ہو کہ یہ جنتی ہے۔ کہ وہ عمل کیا ہے؟ کہ وہ عمل یہ ہے کہ میں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے، کسی بھی ایمان والے کے لیے اپنے دل میں کوئی کینہ، کوئی نفرت، کوئی حسد نہیں رکھتا، کوئی جلن نہیں رکھتا، بس میرا یہ عمل ہے۔ یعنی میرا مسلمان بھائی کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی بزنس مین بن گیا، کوئی تجارت کرنے والا بن گیا، کوئی بڑا آدمی بن گیا، کوئی مال و دولت کے اعتبار سے بڑا آدمی بن گیا، کوئی علم کے اعتبار سے بڑا آدمی بن گیا، لیکن میں کسی سے کبھی کوئی جلن، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی نفرت، کوئی بغض نہیں رکھتا، بس میرا یہ ایک عمل ہے جس کی وجہ سے شاید اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جنتی۔ تو وہ صحابہ کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ صحابی جنتی، اور 3 دن لگاتار یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ صحابی جنتی۔ میرا عزیز دوستو بزرگو، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ، مطلب جنت میں جانا کتنا آسان ہو گیا۔ جنت میں جانا سب سے پہلی بات تو کیا کہ جنت میں جانا کتنا آسان ہو گیا کہ انسان کو صرف کیا کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے، تہجد پڑھ لے، اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہ ہو تو تہجد کی نماز پڑھ لے، نفل نماز پڑھ لے، اگر پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا کوئی حرج نہیں ہے، بس جو نارمل انسان جو کام کرتا ہے وہ سارے کام کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اور اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رکھے، کسی کے لیے بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، حسد، جلن، کپٹ، یہ سب چیزیں ہمارے دل سے باہر ہونی چاہیے۔ لیکن آج کا ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ نفرت کی بات بہت دور، حسد کی بات بہت دور، ہمارے دل میں تو ایک ایک کے لیے نفرت بیٹھی رہتی ہے، حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں کہ یہ اتنا آگے کیسے پہنچ گیا، یہ اتنی ترقی کیسے کر رہا ہے، اس کا کاروبار اتنا کیسے بڑھتا چلا جا رہا ہے، میرا کیوں نہیں بڑھ رہا۔ یعنی آدمی اپنے غم سے اتنا پریشان نہیں ہے، اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسری کی خوشی سے پریشان ہوتا ہے، جتنا دوسرے کے چین و سکون اور راحت و آرام کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، اتنا اپنے غم سے پریشان نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے مسلمانوں، بہت منت کے ساتھ میں عاجزی کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ اس عمل کو، یہ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے کہ آپ اپنے دل میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ، حسد، جلن، بغض، کپٹ، دشمنی رکھنا، یہ ساری چیزیں بالکل ختم کر دیں، بالکل چھوڑ دیں، کہ میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرا مسلمان بھائی ترقی کر رہا ہے، اس میں ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا مسلمان بھائی ترقی کر رہا ہے، اللہ اسے اور ترقی دے، اللہ اسے اور ترقی سے نوازے۔
اس واقعے کو بتانے کا یہی مقصد اور اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. اس لیے اور اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس بات کا معلوم ہو، اس بات کا احساس ہو، اور وہ بھی یہ کام کرنے والے بنیں تاکہ وہ بھی جنت میں جانے والے بن سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.